اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج جو دلائل دیے گئے اور جو پیش رفت اس سارے معاملے میں ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب والے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ مثبت پیش رفت ہے، کیونکہ عدالت نے کچھ ایسے احکامات دے دیے تھے جو صریحاً آئین میں جن کی گنجائش نہیں تھی، اور اس کا پھر مسلم لیگ نواز نے بڑا ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیا۔ پر جو اجازت نہیں ہے اس آئین میں کہ ایک شخص جو کہ الیکٹ ہوا ہی نہیں، وہ منتخب ہی نہیں ہوا، وہ چیف منسٹر بن جائے۔ اب یہ تو واضح بات ہے نا کہ اگر حمزہ شریف نے چیف منسٹر کے عہدے کے لیے الیکٹ ہونا تھا، منتخب ہونا تھا، تو وہ جو گزشتہ کل ہے اس دن ہونا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ اسی طرح تھا کہ مجھے کہیں کہ تم پرائم منسٹر لگے ہو، یہ تو کوئی امکان نہیں ہے نا۔ اور عبوری وزیر اعلیٰ لگانے کا بھی حقیقت میں آئین اختیار دیتا ہے گورنر کو کہ گورنر صرف اور صرف گزشتہ آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر کو درخواست کرے کہ یہ جو 2-3 ہفتے کا دریں اثنا امور کو چلانے کا اور ذمہ داری ریاست کی جانب ہے، یہ آپ ذرا نبھا دیں اس کے فرائض، اور وہ ایز اے لیم ڈک وہ نبھا دیتا ہے، تو وہ گیپ فل ان ہو جاتا ہے۔ کہیں عدالت میں یہ نہیں لکھا، یہ آئین میں نہیں لکھا کہ ایک چیف منسٹر کے فارغ ہو جانے کے بعد جو نیا چیف منسٹر ہے وہ عدالت ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، کوئی اور ادارہ ہو، کوئی جوڈیشری ہو، وہ کسی اور کو سلیکٹ کر سکتے ہیں چیف منسٹر کے عہدے کے لیے۔ تو یہ بڑا واضح ایک سکم پچھلی ججمنٹ میں رہ گیا تھا، جب حمزہ کو بنا دیا گیا تھا ایک چیف منسٹر، اور وہ کس قسم کا چیف منسٹر تھا؟ وہ بیروتیا چیف منسٹر ہے، ایک پریٹینڈر چیف جسٹس، کیونکہ اس کو ووٹ تو ملے نہیں تھے اپیل۔ اب وہ اس کو ووٹ جو دیے ہیں وہ بھی متنازع ہیں، پر اس وقت تو ووٹ ملے ہی نہیں تھے۔ اب ووٹ پڑنے اور ملنے سے پہلے، نتیجہ ملنے سے پہلے، وہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا انٹیریئر منسٹر یا ڈیفینس منسٹر یا کوئی بھی منسٹر کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ اور اس وجہ سے یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے کہ عدالت نے اس پہ نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ نظر ثانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے پاتے، پھر اگر نظر ثانی کر لیتے ہیں تو وہ اس کو مطلب منظور کر لیتے ہیں نظر ثانی کے لیے، تو پھر کیا اس کی اختیارات اور پاور ہوں گے؟ وہ آئین میں تو ڈیفائن ہے، پر سپریم کورٹ نے ڈیفائن اس طرح نہیں کیے اس معاملے میں، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے چلو 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 مٹی پاؤ، جس کا کہتے ہیں پرویز شجاعت حسین صاحب۔ تو یہ چیز ممکن نہیں ہے آئین میں، اور اگر عدالت کو اس بات کا احساس ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے۔ صحیح۔ اچھا جمیل فاروقی، اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں پوچھنا چاہوں گا بیرسٹر صاحب، کیا ہی بہتر ہوتا اگر سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح قومی اسمبلی کے ایوان میں ہوا تھا، گو کہ اس کے مضمرات کچھ اور تھے، ریزنز کچھ اور تھیں، لیکن ڈیپٹی اسپیکر نے کیا اور اس کے اوپر فوراً عدالت لگ گئی اور فیصلہ آ گیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس کے اوپر فیصلہ بھی فوراً ہی آ جاتا اور سچویشن لیول ہو جاتی، اور عوام خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھوڑا اعتماد کا فقدان کیے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ فقدان ختم ہو جاتا ہے؟
نہیں، عدالت نے یہ احساس کیا ہے میرے خیال میں کہ اس سے وہ جو رات کی عدالت لگا دی اور سارے جج صاحبان لبک کے پہنچے سپریم کورٹ میں کہ 7 والی بلڈنگ میں گنتی شروع نہیں ہو رہی اور ان کا ارادہ ہی نہیں شروع کرنے کا، اور یہ آئین اور بالخصوص آئین بحثیت ایک ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں تو پارلیمنٹ میں، تو یہ چیز اب احساس ہوا ہے میرا خیال ہے عدالت کو بھی کہ وہ حمزہ شریف کو اس عرصے میں دورانیے میں وہ چیف منسٹر نہیں لگا سکتے تھے. چیف منسٹر جب لگتا ہے دورانیے میں وہ لگتا ہے جب الیکشن، جب اسمبلی اپنی میعاد پوری کر لیتی ہے، اور وہ جب میعاد پوری کر لیتی ہے تو وہ ظاہر ہے جو چیف منسٹر ہے اس کی میعاد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور جب اس کی میعاد پوری ہو جاتی ہے تو وہ اس کو گھر جانا ہوتا ہے اور ایک خلا، ایک ویکیوم جاری ہو جاتی ہے، اور جب ویکیوم خلا ہو تو اس میں نگران وزراء اعلیٰ اور گورنمنٹ بنائی جاتی ہے، اور اس کو بنانے کا ایک الیبوریٹ طریقہ اس میں دیا گیا ہے آئین میں کہ کس طرح وہ لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس، پھر ان میں آپس میں ایک صلاح مشورے کی کوشش، اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کو جانے کی معاملہ جانے کی کوشش، اس کے بعد اس کے تقرر ہونا. تو یہاں تو وہ ایک ریاض سے بھی نہیں تھے، وہ بھی نہیں تھے وزیر اعلیٰ، عبوری بھی نہیں تھے. تو اچھا، بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود.